زمین پہ ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جسے صرف انسان ہی نہیں بلکہ پرندے، جانور اور جنات تک فرمان بردار تھے۔ واقعہ سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کے لیے ہم بہت محنت کرتے ہیں، تو پلیز اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔ یہ تھے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہیں اللہ نے ایسی حکومت دی تھی جیسی نہ کسی کو پہلے ملی اور نہ بعد میں ملے گی۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جن ان کے لیے عمارتیں بناتے تھے اور وہ پرندوں کی زبان تک سمجھ لیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انسان، جن اور پرندے سب نظام کے ساتھ صف بندی میں چل رہے تھے۔ تبھی ان کی نظر پرندوں کی صف پر پڑی۔ وہ رک گئے، گہری نظر سے دیکھا اور فرمایا، مجھے ہدہد پرندہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ان کی آواز میں جلال تھا۔ اگر وہ بغیر وجہ غائب ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی، یا وہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے گا۔ لشکر میں خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سا پرندہ تیز اڑتا ہوا آیا۔ وہ تھا ہدہد۔ اس نے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ سلیمان علیہ السلام نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ ہدہد بولا، میں سبا نام کے ملک سے آیا ہوں۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کا نام ہے ملکہ بلقیس۔ اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام کا چہرہ فکر سے بھر گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھوایا، یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس ڈال دو۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد پرندہ خط لے کر اڑ گیا۔ ملکہ بلقیس اپنے شاہی محل میں بیٹھی تھی۔ سونا، ہیرے، جواہرات، شان و شوکت ہر طرف۔ اچانک ایک پرندہ آیا اور اس کے سامنے خط گرا دیا۔ بلقیس نے خط کھولا، وہ حیران رہ گئی۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے اپنی قوم کے سرداروں کو بلایا، مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ سرداروں نے کہا، ہم طاقتور ہیں لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ بلقیس نے سوچا، بادشاہ جب شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں تباہ کر دیتے ہیں، میں پہلے ایک تحفہ بھیج کر دیکھوں گی۔ قیمتی تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے، مگر اللہ کے نبی مسکرا کر بولے، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تم سے بہتر ہے۔ تحفہ واپس کر دیا گیا۔ پیغام صاف تھا، یہ دولت کا نہیں، حق اور ایمان کا مقابلہ تھا۔ بلقیس نے خود آنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت اس کے یہاں سے اٹھا کر میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں لا سکتا ہوں آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ مگر ایک شخص جسے علم تھا بولا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بلقیس کا عظیم تخت وہاں موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ دیکھ لے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ بلقیس پہنچی، اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران رہ گئی، یہ بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ پھر اسے ایک محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا۔ اس نے سمجھا نیچے پانی ہے، اپنا لباس اوپر اٹھایا۔ تب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں، شیشہ ہے۔ بلقیس سمجھ گئی یہ انسانی قدرت نہیں ہو سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ اور ملکہ کی نہیں، یہ کہانی ہے تکبر سے ہدایت تک کے سفر کی۔ یہ ثبوت ہے کہ اصل قدرت طاقت میں نہیں
اللہ کی اطاعت میں ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔